الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ان دوست بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پہ لائک کرتے ہیں۔ میں ہر کسی کو جانتا تو نہیں مگر تہ دل سے سب کا شکر گزار ہوں، اور مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو دوست کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ اسی طرح ہم ہر روز آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔ تھینک یو۔ 27 شوال 1440 ہجری بمطابق 30 جون 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ جدہ میں 40 سال سے بند گنبد نما عمارت کا راز کیا ہے؟ سعودی عرب کا شہر جدہ دو حصوں میں منقسم ہے اور دونوں حصوں کے درمیان شارع فلسطین فیصل کا کام کرتی ہے۔ شارع فلسطین کے جنوب میں پرانا جدہ ہے جبکہ شمال میں جدید شہر واقع ہے۔ اس فیصل پر جہاں شارع فلسطین کا شاہراہ کنگ فہد جسے شارع ستین بھی کہا جاتا ہے کا ملاپ ہوتا ہے، وہاں گنبد نما گول عمارت کئی کہانیاں سنا رہی ہے جنہیں غیر ملکی تو خود سعودی شہریوں کی بڑی تعداد بھی نہیں جانتی۔ جدہ میں آباد غیر ملکی اور مقامی شہروں کی اکثریت جب بھی شارع فلسطین اور شارع ستین کی کراسنگ سے گزر رہے ہیں تو وہ خود سے ضرور یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ گنبد نما عمارت کیا ہے اور اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اس عمارت کی کہانی سعودی عربین سوسائٹی فار کلچر اینڈ آرٹ کی جدہ برانچ کے سابق رکن عبید ابو الشامات کی زبانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں اس غیر آباد اور کھنڈر میں تبدیل ہونے والی عمارت کو جدہ دوم کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کے متعلق جو کہانیاں زبان زد عام میں ہیں وہ غلط ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس پر اسرار عمارت جنات کا قبضہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے مالک کا انتقال ہو گیا، اب کوئی وارث نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بہت سارے وارث ہیں جس کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ سب غلط ہیں، حقیقت کچھ ہے اور کچھ اور ہے۔ ابو الشامات نے اردو نیوز کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جدہ دوم کی تعمیر 1979 میں اس وقت کے معروف تاجر اور فنون لطیفہ کے آرٹسٹ موقف الحارثی نے کروائی تھی۔ اس کا وقت سعودی عرب مختلف تھا۔ دنیا عرب میں فنون لطیفہ، گائیگی، موسیقی، اداکاری اور فنون علوم کا عروج تھا۔ مصر فنون لطیفہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ گرد و پیش میں ہونے والی تبدیلیوں سے سعودی عرب بھی متاثر ہوا۔ یہاں بھی اس میدان میں ترقی کا پہیہ تیز سے گھومنا شروع ہو گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ کمانڈر رائل سعودی فورسز کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ غفیلی نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے اور اندرونی اور بیرونی سطح پر امن کے قیام کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ سعودی عرب اور پاکستان کی فوج کے مابین تعاون دراصل دونوں ممالکوں کے دیرینہ گہرے اور دوستانہ تعلقات کا عکاسی ہے۔ وہ 111ویں مڈشپ مین اور 20ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی کمیشننگ پریڈ کے موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کر رہے تھے۔ چاک چوبند دستوں کی پریڈ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں ہفتوں کے روز استقبال کیا۔ ہفتوں کے روز منعقد ہوئی پاکستان نیول اکیڈمی احمد پر چیف آف دی نیو اسٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعد المالکی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کمیشننگ پریڈ میں سابق شامل مڈشپ میں سے 65 کا تعلق پاکستان کے ضبط 17ویں مڈشپ میں کا تعلق دوست ممالک سے تھا۔ شارٹ سروس کمیشن کے 98 کیڈٹس بھی پریڈ کا حصہ تھے، جن میں 25 خواتین کیڈٹس میں ہی شامل تھیں۔ سعودی لڑکی کی بدولت جنوبی کوریائی خواتین کے ہاتھ مہندی کے نقش و نگار سے مزین۔ جنوبی کورین کے دارالحکومت میں برج ٹو سول کے نام سے منعقد ہونے والی نمائش میں ایک سعودی لڑکی نے جنوبی کوریا کی خواتین کے ہاتھوں پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار بنا کر دھوم مچا دی۔ شاہ عبد العزیز مرکز برائے عالمی ثقافت کی جانب سے منعقد کی جانے والی 10 روزہ نمائش کا آغاز 24 جون کو ہوا تھا۔ نمائش میں سعودی ثقافت اور معاشرے کے مختلف زاویوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ نمائش میں 18 سالہ فاطمہ آل عبریہ مہندی لگانے کے اس مشرقی فن کو عالمی ممالک تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ فاطمہ کا تعلق سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے ضلع قطیف سے ہے۔ فاطمہ قطیف ضلع میں مہندی سے نقش و نگار بنانے والی کم عمر ترین شخصیت کے نام کے طور پر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے مہندی سے نقش و نگار بنانا شروع کیے تھے۔ بعد ازاں 8 برس کی عمر میں انہوں نے میلوں میں رضاکارانہ طور پر اس شوق کو عملی طور پر انجام دیا۔ نمائش میں شرکت کے حوالے سے فاطمہ کا کہنا ہے کہ مہندی کے نقش و نگار بنانے کے حوالے سے جنوبی کوریا کے لوگوں کا رجحان شاندار ہے۔ انہیں اس فن میں مبہوت کر دیا
اور وہ مختلف نوعیت کے نقش و نگار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نمایاں طور پر میری حوصلہ افزائی کیا۔ میں ان کے ساتھ انگریزی زبان یا پھر اشاروں کے ذریعے بات چیت کی۔ یہ نہایت تعاون کرنے والی قوم ہے۔ کوریائی خواتین اپنے ہاتھوں پر مہندی کے خوبصورت ڈیزائن اور نقش و نگار بنوانے کے لیے فاطمہ اظراف منڈلاتی رہیں۔ فاطمہ اس سے قبل مملکت میں متعدد میلوں اور ایونٹس میں شریک ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ابھرتی ہوئی کامیاب شخصیت کے طور پر خطیب اچیومنٹ ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ وہ متعدد عرب چینلوں کی اسکرین پر بھی نمودار ہو چکی ہیں۔ فاطمہ نے برازیل، قازقستان میں میلوں میں شرکت کے لیے خود کو نامزد بھی کیا مگر تعلیمی امتحانات کے سبب قسمت ان کا ساتھ نہیں دیا۔ فاطمہ نے جنوبی کوریا میں ہونے والے اس ایونٹ میں شرکت پر اپنی گہری مسرت کا اظہار کیا۔ اگلے برس G20 کے مملکت میں انعقاد کا خیر مقدم کرتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2020 میں T20 اجلاس مملکت میں منعقد کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وہ ہفتے کے روز G20 سمٹ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ولی عہد نے یہ بات زور دے کر کہی کہ سعودی عرب تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے تاکہ دنیا کو درپیش بحرانوں کا اتفاق رائے سے حل تلاش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا عالمی ترقی کی منزل کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ سعودی ولی عہد کا مزید کہنا تھا کہ G20 کے رکن ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا ماحول تیار کریں جس میں دنیا پھل پھول سکے اور ترقی کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر سعودی عرب کی شکر گزار ہے ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات اور دوستی میرے لیے عزم کا مقام ہے۔ محمد بن سلمان بہترین دوست ہیں اور سعودی مملکت کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ان کا اظہار جاپان کے شہر اوساکا میں منعقد G20 سمٹ کے موقع پر سعودی ولی عہد سے ملاقات میں کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ سعودی ولی عہد نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا۔ ان کا اشارہ دونوں ملکوں کے درمیان عسکری، اقتصادی اور سیاسی شراکت داری اور تعاون کی جانب تھا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک میں روزگار کے غیر ملکی مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی ولی عہد نے مملکت میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے شاندار کام کیا۔ اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کوششوں میں آپ کی خدمات پر پوری دنیا احسان مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ ایک طویل سفر ہے اور ہم نے یہ سفر مکمل کر کے ملک کو منزل تک پہنچانا ہے۔ یاد رہے اوساکا میں منعقدہ G20 سمٹ کا آغاز آج برو ہفتہ دوسرا دن ہے۔ G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، روسی صدر ولادیمیر پوتین اور برطانوی وزرائے اعظم تھریسا مے سمیت دیگر عالمی رہنماؤں میں سے ملاقات کی۔ جاپان میں ہونے والے G20 اجلاس میں تجارت، جیوپولیٹیکل کشیدگی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے متنازع امور پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جمعرات کی شام اعلیٰ اختیاراتی وفد کے ہمراہ جاپان کے شہر اوساکا پہنچے تھے۔ جاپان سے قبل وہ جنوبی کوریا کے دورے پر سیول گئے۔ شہزادہ سلمان کی انڈونیشین کے صدر کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج ہفتے کے روز جاپان کے شہر اوساکا میں انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور ترقی، بالخصوص سرمایہ کاری کے میدان میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں سعودی نیشنل گارڈ کے وزیر شہزادہ عبداللہ بن بندر، نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، وزیر دفاع، تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد القصیبی اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اوساکا میں G20 سربراہ اجلاس میں سعودی عرب کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ضرور مت بھولیں۔ ساتھ میں جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈیٹس کو آپ جلد از جلد دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔